سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ میں کیسے علی کو مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا ہے کائنات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات۔ محمد وآل محمد۔ بالخصوص ہم جیسے گناہگاروں کے لیے خداوند عالم نے ایک ایسا وسیلہ ذریعہ پیدا کیا جو ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کر سکے۔ اس سے واقعی خوشی کا دن ہے کہ مولا کائنات امام حسین، رسول پاک، باب الحوائج حضرت عباس، ان جیسی شخصیتیں خدا نے عطا کی تاکہ قیامت کے دن خدا کے حضور ہم شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اس سے جتنی بھی خوشیاں منائیں کم ہیں، لیکن صبح کی نماز کے ساتھ بڑی بالخصوص میں باقی کو تو میں نہیں سن سکا، غلام علی میری دعائیں میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے گیا اپنے کلام میں، بہت بڑا پیغام جو ہم 15 سال میں نہ دے سکے، انہوں نے ایک جملے میں دے دیا کہ ہم نصیری تھوڑی ہیں۔ ذکر علی کرتے ہیں، نصیری تھوڑی ہیں۔ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماہ رجب ہے، رمضان تھوڑی ہے۔ جس طرح ملائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ حیدری، میں جتنے بھی کلام یاد کر کے آیا تھا ان بچوں نے پڑھ لیا، شاید یہ کسی نے نہیں پڑھا۔ منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، بھگوڑوں کو کبھی شیر جلی اچھا۔ منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، بھگوڑوں کو کبھی شیر جلی اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کی محافل میں محمد نے یہ فرمایا، غلط ماؤں کے بچوں کو ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وافوض امري الى الله والله سميع عليم مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ انتہائی اختصار۔ رجب بھائی نے فرمایا کہ بہت ٹائم ہے لیکن میں بہت تھک گیا ہوں، 11 بجے سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، جمعہ، نکاح، میلاد، ابتدا کہیں پہ افتتاح کی وہ، تو اس لیے آپ لوگوں میں دم ہے، میرے میں دم نہیں ہے۔ آج دل کرتا ہے کچھ نہ پڑھوں، صرف غازی عباس کو وسیلہ باندھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر سلامات۔ جب میں حج پہ نہیں گیا، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں اس امام بارگاہ میں نماز پڑھوں۔ میں جب حج کے لیے گیا، آیت اللہ سیستانی کے وکیل مطلق جب وہاں پہ پہنچے، جب انہوں نے مجھے اجازت دیا، وکیل بنایا، وہاں پہ پہنچے تو کسی نے میرا تعارف کرایا کہ آقا یہ اعجاز موسوی ہے پنڈی سے۔ تو انہوں نے فرمایا بتانے سے پہلے کہ میں نہیں شناسا،
میں جانتا ہوں یہ یادگار حسین میں دین ہے۔ اگر ہم اس مقام پہ ہیں تو یہ نہ میرا کمال ہے نہ نجمودی کا کمال ہے، ہماری محنت ہے، کمال آپ لوگوں کا ہے، یہ کمال آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ نماز کو زینت دیتے ہیں، محافل کو زینت دیتے ہیں، مجالس کو زینت دیتے ہیں۔ یہ بنیاد اس بزرگ ہستی نے رکھی جو خود عالم تھی، بے شک مظفر حسین نجفی، یہ خود عالم جیت عالم تھی۔ میں نے اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میرے خود نانا جو شیگر کے جتنے بھی ہیں وہ جانتے ہیں، آغا مبارک موسوی جو شیگر کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے قاضی القضاء ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ میں اس مسجد پہ ہوں تو وہ کہتے کہ تم خوش قسمت ہو کہ جس مسجد کی بنیاد مخلص عالم دین شیخ مظفر نجفی نے رکھا ہے، تم نے اس کو پروان چڑھانا ہے۔ آج ہم دونوں ایک نے انتظام سنبھالا ہوا ہے، ایک نے امور سنبھالا ہوا ہے، اگر ہم دونوں رات بھر دن بھر سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو کم ہے کہ اس میں یہ مسجد یہ امام بارگاہ اس وقت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہاں کی تعریف نہ ہو۔ یہ خدا آپ سب کو بالخصوص میرے اس امام باغ کے متولی نجم بھائی کو پاک پروردگارہ حسین کی صدقے میں، پاک پروردگارہ باب الحوائج عباس کی صدقے میں ہم سب کو اس امام باغ کی تزئین، تعمیر، توسیع، اس میں مذہبی امور، دین کو کما حق قبو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی مہمان تشریف ہے، اکثر یہاں پہ گلگت بلتستان کے ہیں، انشاءاللہ نجم بھائی آپ ان نعروں کو ماہ مارچ تک سنتے رہیں گے۔ جب وہاں پہ برفباری ختم ہو جائے پھر ویرانی آ جائے گی، تو انشاءاللہ مارچ تک آپ جیسے نعرے لگوائے ہم لوگ تیار ہیں۔ پاک پروردگارہ ہم جتنے بھی مسافرین ہیں ان کے سفر کو بے خطر، وہاں سے جتنے بھی مریض آئے ہوئے ہیں پاک پروردگارہ غازی عباس کے صدقے میں انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ پاک پروردگارہ ہمارے اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پاک پروردگارہ ولادت باب الحوائج کے صدقے میں کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ میں سنا تو بچے بھی شاید مجھ سے شکایت کریں، ایک شخص کربلا میں، ابھی بہت سارے کربلا جا کے عراق جا کے الحمدللہ آج سے عراق میں بالکل حالات معمول پہ آ گئے اور انٹرنیٹ بھی وہاں پہ کھل گیا الحمدللہ۔ دشمن نے ہار مان دی، امریکہ اسرائیل جیسا سپر پاور، ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سپر پاور ہے، طاقت ہے ان کے پاس، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، سب کچھ ہے۔ ایران جو کتنے سالوں سے وہاں پر معاشی پابندی ہے، لیکن وہاں جو نہیں ہے ایران میں ہے۔ کیا ہے؟ امریکہ میں، اسرائیل میں، فرانس میں، مغرب میں علی نہیں ہے، ایران میں پورے تاریخ میں دیکھ لیں، پورے تاریخ میں دیکھ لیں، جو ہارا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ علی نہیں ہے، جو جیتا ہے اس لیے جیتا ہے کہ وہاں پہ علی نہیں ہے۔ اس لیے خدا بند عالم کے لطف و کرم سے یہ احسان ہے ہمارے اماموں کا کہ جہاں پہ ذکر علی ابن ابی طالب، جس طرح رہبر کا فرمانا تھا، تم کہتے ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا، ہمیں تو نہ خیبر سے سیکھا ہے، نہ ہم نے بدر میں سیکھا، نہ حنین میں سیکھا ہے، ہماری فطرت میں جب بھاگنا نہیں ہے تو میں کیسے بھاگوں گا؟ ہمیں سیرت علی اور اولاد علی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر میرا علی جب ہم شفاعت کے لیے جائیں تو میرا علی مجھ سے شکایت نہ کرے کہ ٹھیک ہے تم نے میرا نام تو لیا لیکن تمہاری نماز کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میرا علی میرا گریبان تھام کے کہہ دے کہ اعجاز موسوی ٹھیک ہے 12 بجے تک تم نے نعرے تو لگائے، میرا ذکر تو پڑھا، بہت اچھا کیا، لیکن صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہیں نماز کو کیوں چھوڑا؟ حسین کی شہادت
نماز کے لیے، حسین کی شہادت دین کے لیے، حسین کی شہادت رسول کی سنت اور واجبات الہی جو سکھایا ہے ان کے لیے۔ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام واجبات کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب متوکل عباسی کا دور تھا، اس سے پابندیاں لگا دی تھی، میں دعا بھی کر رہا ہوں، تقریر کر کے اپنا نشہ بھی پورا کر رہا ہوں۔ متوکل عباسی کا دور تھا، زائد جب جاتے تھے تو پابندی لگا دی کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، قافلے میں سے ایک کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر باقی قافلے کو جانے کی اجازت دیتے تھے۔ آج کل یہ ہو تو میرے خیال میں اکثر لوگ نہیں جائیں گے۔ ایک شخص پکڑا گیا، جب اسے بایاں ہاتھ آگے کیا، کہا کہ متوکل کا حکم یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا دایاں ہاتھ پچھلے زیارت میں کٹوا چکا، نہیں رکا، لوگ نہیں رکے۔ عشق حسینی ایسی ہے، عشق حسین ایسا ہے، لوگ زیارت سے رکے نہیں۔ اس نے حکم دیا ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت پہ اگر کوئی جاتا ہے تو اب ایسا کرو کہ قافلے میں سے ایک کو قتل کرو، دریائے فرات میں پھینک دو، باقی کو جانے کی اجازت دے دو۔ قافلہ آیا، قرآن ہر ایک آگے بڑھتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے قتل کر دو، سباق الزائرین کو جانے دو۔ ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا، جب سب آگے بڑھا تو اس فوج نے کہا کہ ان کا قرآن اندازی ہوگا، جناب قرآن ڈالیں گے، جس کا نام آئے اسے دریائے فرات میں ڈالیں گے۔ سب کی خواہش یہی تھی کہ میرا نام آئے تاکہ میں زائرین حسین پر قربان ہوں، زائرین حسین پر قربان ہوں۔ قرآن دیا، ایک ضعیفہ عورت کا نام لکھا، ایک ضعیفہ بڑی عمر کی عورت تھی، اس کا نام، لوگ آگے بڑھے کہ یہ ضعیفہ ہے، 70-80 سال ہے، اس کو مت پھینکو، قرآن اندازی دوبارہ کی جائے۔ یہ قربانی دیتے تھے، یہ حسین سے دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر اسی عورت کا نام نکلا۔ 3 مرتبہ لوگوں نے آگے بڑھ کے منع کیا کہ یہ ضعیفہ ہے، اس کا نام ہٹا دو، ہمیں دے دو، دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اس عورت کا نام نکلا۔ ان فوجیوں نے اسے اٹھایا، دریائے فرات میں پھینک دیا۔ دریائے فرات میں پھینکنے سے پہلے اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دو کہ میں غازی عباس کو سلام کر دوں۔ کا اجازت ہے پورے سرات سے۔ اس نے سلام کیا غازی عباس کو، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، اسے سلام کیا اور اسے دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں جب پھینکا وہ ڈوب رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ کوئی اپنے سینے پہ بٹھا کے اسے نجات دے رہا ہے۔ خدا کی قسم، جتنے بھی مریض ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شفا نہیں ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے مایوس کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کینسر کے اس اسٹیج پر ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ ہوا وہ ہوا ہے، سب کچھ ہو جائے، خدا کی قسم جہاں سے ڈاکٹر نا امید ہو جائے وہاں سے عباس امید دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے نا امید نہیں ہونا۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ اسے سینے پہ بٹھا کے دریائے فرات سے اجازت اسے نکال نجات دیا جا رہا، نجات دیا۔ دیکھا کہ نقاب پوش آیا ہوا ہے، اس نے سینے پہ بٹھا کے اسے نجات دی۔ نجات ملنے کے بعد وہ عورت ہوش میں آئی، اس سے سوال کیا کہ کوئی کسی کو پانی سے نجات دے دے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بازوؤں سے پکڑ کے اسے نجات دیتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ مجھے سینے پہ بٹھا کے اجازت، آپ نے مجھے نجات دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، میں نے اپنے دونوں بازو میں اپنے بھائی حسین پہ کربلا میں قربان کیا۔ وہ غازی آج اس باب الحوائج کی ولادت، اس بھائی کے، اس عظیم بھائی حسین کی ولادت ہم منا رہے ہیں، جس کو زندگی میں عباس نے کبھی آقا کے علاوہ بھائی نہیں تھا۔ آخری وقت میں حسین کے زانوں پر
عباس کا سر ہے. حسین نے فرمایا عباس میری ایک تمنا، میری ایک حاجت ہے، اسے تو پورا کر دو. غازی نے عرض کیا کہ مولا بتائیے کہ کیا آپ کی تمنا ہے، حاجت کیا ہے؟ حسین نے فرمایا عباس زندگی بھر تم مجھے آقا کہتے ہوئے آئے ہو، میری خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کہتے ہوئے. عباس نے عرض کیا مولا میں آپ کو کیسے بھائی کہوں؟ اگر مجھے فاطمہ زہرا دودھ پلاتی تو میں بھائی کہتا. پاک پروردگارہ اس باب الحوائج کے صدقے میں جس نے وفا کو زندہ کیا، جس نے وفا کو وفا دی، پروردگارہ اس با وفا بھائی کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے برادران یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی زندگی آخرت کے تمام نعمت انہیں فراوانی سے عطا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام محرومین بالخصوص اسی بابارگاہ کے بانی مؤسس امیر علی مولانا حجت الاسلام حسین ریفی، نجم بھائی کے بڑے بھائی منیر الحسن جعفری اور اس خاندان کی جتنے بھی مرحومین ہیں اور ان لوگوں کے مرحومین جنہوں نے اس امام بارگاہ میں حصہ لیا ہے، تعمیر میں، تزیین میں، محافل میں، نماز میں، مجالس میں، تمام ہر کسی طریقے سے جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں حصہ لیا ہے. پاک پروردگارہ ان کے تمام مرحومین کو حضرت فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. پاک پروردگارہ ایسا نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد حسین کی زیارت نصیب نہ ہو. پاک پروردگارہ جب ہماری موت آئے تو موت اس وقت آئے جب علی ہماری شفاعت کے لیے حاضر ہو. پاک پروردگارہ ہمیں اطاعت علی، اطاعت حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، دین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو بالخصوص جو بلتستان اور گلگت سے دور دراز علاقوں سے بیمار مریض آئے ہوئے ہیں، پاک پروردگارہ انہیں شفائی کلی عطا فرما. پاک پروردگارہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے ان سب کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پاک پروردگارہ جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تزیین میں حصہ لیا ہے، محنت کی ہے، میں دیکھتا ہوں صبح جب نماز کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. پاک پروردگارہ جنہوں نے اس امام بارگاہ کو زینت دی ہے ان کے قبر کو بھی اسی طرح پھولوں سے مزین فرما. پاک پروردگارہ ان کی جوانی میں ترقی عطا فرما. پاک پروردگارہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. بے روزگار ہے تو پاک پروردگارہ انہیں روزگار عطا فرما. پاک پروردگارہ ساتھ ساتھ میرے لیے بھی چندہ کر دو، تھوڑی دیر بیٹھے بہت شکریہ. خوشبو صحیح لایا. پاک پروردگارہ کسی موقع میں جو خوشبو ملاتے ہیں انہیں بھی دین کی خوشبو حاصل کرنے کی توفیق عطا. پاک پروردگارہ جتنے بزرگان یہاں پہ تشریف فرمائے ان کو عمر طویل عطا فرما. سیرت علی اصغر پر چلنے، سیرت قاسم پہ عمل کرنے، سیرت جو جوانی علی اکبر کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگارہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جوان نوجوان بیٹھے ہیں انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ سلام علی اکبر کو قبول کر سکیں. بزرگوں کو حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اس محفل کی قبولیت کے لیے جنہوں نے یہاں پہ حصہ لیا ہے، اس پھول کے سجانے میں، یہاں پہ آنے میں، محفل میں بیٹھنے میں اور دیگر نظر و نیاز میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور ہم سب کی عاقبت دنیا میں خیر ہونے کے لیے بلند تر صلوات.